بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق اور باطل کی کشمکش یہ ایک قدیم سلسلہ ہے، اور باطل کے پاس جب حق کا جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ گھٹیا الزامات پر اتر آتا ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں ایک لاجواب جملہ بولا۔ اس کا جواب تو فرعون کے پاس نہیں تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ باطل کی سرشت کے عین مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایک گھٹیا الزام عائد کر دیا۔ وہ الزام کیا تھا؟ یہی ہمارے آج کی قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں سورۃ الشعراء، آیت مبارکہ ہے 27۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قال فرمایا، بلکہ کہا، فرعون ظالم نے کہا، ان بلا شبہ رسولکم، یہ جو رسول ہے، الذی وہ ہستی مقدسہ، ارسلہ جو بھیجا گیا ہے، الیکم تمہاری طرف، لمجنون یہ تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ فرعون کہنے لگا، لوگو یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے یقینی طور پر۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں صرف ایک جملہ بولتے ہیں، لکھتے ہیں کہ لیس لہ عقل فی دعواہ ان سم ربا غیری، کہ اس رسول کے پاس نعوذ باللہ عقل نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، کیا میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا مالک ہو سکتا ہے، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ تو یہ معزز خواتین و حضرات، بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، فرعون کا ایک گھٹیا الزام تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو یہی وجہ ہے کہ دیگر مفسرین کرام نے، خاص طور پر امام ابن جریر اور پھر امام واحدی الوجیز نے اور فقیہ العصر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل فرعون کو اس بات کا یقینی طور پر خدشہ لاحق ہو چکا تھا کہ اب میری سلطنت تو گئی، تو کہنے لگا، اے لوگو تمہیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ جو ہستی ہے نا، اس کے پاس تو عقل نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ اس کی وجہ کہ یہ تمہارے سامنے ایک نئی بات لے کر آ گیا، اور وہ نئی بات یہی ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واحد التفسیر میں لکھا ہے کہ فَلَجَأَ إِلَى الرَّدِّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْعِجْزِ وَالْإِفْلَاسِ، کہ اس نے فوری طور پر اس رد کی طرف رجوع کیا
جو عاجزی اور افلاس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ آیت مبارکہ ہمیں ایک بڑی اہم بات بتاتی ہے، اور وہ یہ کہ فرعون دلائل کے میدان میں تہی دامن ہو چکا تھا، دلائل کے میدان میں اس کے پاس کچھ نہیں بچ سکا۔ جبھی تو وہ، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، باطل کی سرشت کے عین مطابق گھٹیا الزامات پر اتر آیا کہ اے لوگو، اس آدمی کی بات کا اعتبار نہ کرنا، یہ تو بظاہر عقل سے پیدل لگتا ہے۔ اور وجہ کیا تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا انداز وہ سمجھدار انسان کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا، اور یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ ہم نے الحمدللہ یہ چیزیں فیس کی ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جب باطل پرستوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تو وہ پھر کیا کہتے ہیں، جی فلاں صاحب تو مخبوط الحواس ہے، فلاں آدمی تو بھول جانے کے مرض کے اندر مبتلا ہے۔ یہ دراصل ایک آخری حربہ ہوتا ہے باطل پرستوں کا، صرف اور صرف اپنی گرتی ہوئی دیواروں کو سنبھالنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے یہ لکھا، وَلَمَّا لَمْ يَسْتَطِعْ رَدًّا لِمَا جَاءَ بِهِ وَخَافَ مِنْ قَوْمِهِ تَأَثُّرًا بِمَا يَقُولُ مُوسَى أَوْرَدَ مَا يُشَكِّكُ قَوْمُهُ فِي حُسْنِ تَقْدِيرِهِ لِلْأُمُورِ وَفَهْمِهِ لِمَا يَقُولُ۔ بڑے پیارے جملے ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں یہ، اس لیے میں نے عربی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیے کہ جب فرعون کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا رد نہ رہا، اور وہ اس بات سے ڈر گیا کہ میری قوم کہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے متاثر نہ ہو جائے، تو پھر اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو لوگوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتا تھا، اور یہ اس کی حماقت تھی کہ اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اس قسم کا گھٹیا الزام لگا دیا، اس لیے کہ یہ الزام بالآخر اس کے گلے میں پڑنے والا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس انداز سے گفتگو کر رہے تھے، لوگوں کو جس انداز سے ساتھ لے کر چل رہے تھے، اور جن دلائل کو لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ دلائل ایک معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو بھی صراط مستقیم پر لانے کے لیے کافی ہے، جس طرح کہ اگلی آیت آگے آ رہی ہے۔ اس لیے کہ فرعون کا یہ کہنا کہ یہ شخص جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ دماغ سے پیدل ہے، یہ دیوانہ ہے، اس قسم کی گفتگو کبھی دیوانے نہیں کیا کرتے، اتنے پختہ دلائل کبھی دیوانے نہیں دیا کرتے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو بنیادی سبق ملا وہ یہی کہ یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ لوگوں نے حق پرستوں کی باتوں کو دیوانگی، پاگل پن اور عقل سے پیدل قرار دیا، لیکن حق ہمیشہ اپنے آپ کو منوا کر ہی رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔